بڑا کام کیا ماشاءاللہ. اور میں دیکھتا ہوں, میں شروع سے دیکھ رہا ہوں آپ کو ماشاءاللہ اس فیلڈ میں دعوت کی کامیاب اٹیچڈ ہے ماشاءاللہ. واٹس یور ایکسپیرینس کہ یوتھ کیوں نہیں اللہ کے نبی کو رول ماڈل لے پا رہی ہے؟ برو اس میں آئی تھنک فیو ریزنز ہیں, کیونکہ یہ ڈسکشنز آتی رہتی ہیں ون ٹو ون دعووں میں, اسٹریٹ دعووں میں. آئی تھنک ایک پوائنٹ ہے کہ اس کی جو ہم کہتے ہیں سیرت, مے بی جب ہم سیرت نام سنتے ہیں نا, مے بی جو یوتھ ہیں جو فار ایگزامپل جو دین سے دور ہیں, وہ جب سیرت کا نام سنتے ہیں وہ ان کے امیج آ جاتا ہے کہ یہ سیرت ایک مطلب ایک پرٹیکولر مدرسہ میں ہوگا, ان دا کارنر آف مسجد, یہ اور طبقہ ہے, یہ کسی اور دنیا میں ہے. تو سیرت کی میرا مارکیٹنگ صحیح نہیں ہوئی, یا کم ہوئی, یا صحیح نہیں ہوئی. ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو واقعی سیرت کا پتہ نہیں. مے بی کوئی اچھی اسٹوری ہے, نائس اسٹوری ٹو ٹیل, دیٹس اٹ. دوسری یہ آئی تھنک کہ اور یہ اکثر میں نے یوتھ سے سنا بھی ہے کہ پروفیسر صاحب وہ تو اتنے اونچے انسان ہیں, اتنے مطلب پہنچے, ہم کہاں وہ کہاں, یو نو لائک مسٹیکل فگر, مطلب ہم اس کے لیول کہاں مقام پہنچ سکتے ہیں. تو وہ دور گیا, ختم. سو مچ لائک اے ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ. تو ایک یہ ہے. اور آئی تھنک another reason is that جو اگین جو فرسٹ پوائنٹ ہے مارکیٹنگ کا, جو رول ماڈلز یو سمجھ رہی ہے, فار ایگزامپل اسٹیو جابس, فار ایگزامپل اسپورٹس پیپل, فار ایگزامپل سیلیبریٹیز, ان کی مارکیٹنگ رات دن ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, رائٹ. ہی از امیزنگ, ہی از بیسٹ, بی لائک ہم, بی لائک دیٹ. وہ ہیش ٹیگ بھی نا, بی لائک تھنگ, بی لائک دس پرسن. تو سبحان اللہ, اف دے نیو, وہ ابھی ہم ڈسکشن آئیں گے, the value that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the enormity of his struggle, ان کی personality, ان کی teachings, ان کے morals, manners, اگر پتہ چلے نا. اس میں ایک تھوڑی سی بات مجھے یاد آتی ہے کہ ہم نے لندن میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹور بنایا تھا. اٹس ناٹ اے ٹیبل, ایک قسم کا مونیومنٹ بنایا تھا لکڑی کا. وہ میرے استاد حمزہ نے, he was his idea, and it's basically the shape of a heart. The heart is supposed to signify mercy, right? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the mercy to mankind. تو بڑا اچھے سے ڈیزائن کیا تھا. اس کے اندر poetry that praise the prophet. وہ ہم نے لگایا جب لوگ آ رہے تھے, who is this man? You know, non-Muslims were, who is this man? Who is this man? تو جب پڑھا تو میں نے جو non-Muslims poetry پڑھی اور لیفز پڑھے, میں نے کہا what do you think now? I never knew this was what your prophet's like. This is your prophet? Wow. سبحان اللہ. تو مطلب وہی مارکیٹنگ ایگزیکٹلی آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو دنیا میں جو بڑے رول ماڈلز ہیں نا, اسٹیو جابس ہے, ایلان مسک ہے, نیلسن مینڈیلاز ہیں, یہ سارے دنیا کے جو ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں کہ دا سوڈو ٹروتھ از کہ ان کا لائف کا صرف ایک ایسپیکٹ ہے جو لوگوں کے سامنے ہے. دے شو وٹ دے وانٹ ٹو شو, ٹھیک ہے, دے ڈونٹ شو وٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو شو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ایتھلیٹ ہے, وہ بڑا کامیاب ہے اپنے اسپورٹس میں, تو وہ بیسکلی اس کا دکھایا جا رہا ہے کہ اسپورٹس, اس کی لائف, فزیکل فٹنس, وہ سب بڑی اس کی فائنینشیل میٹر, اس کے فیملی میٹرز کیسے ہیں, اس کی اینگر مینجمنٹ کیسی ہے, ہاؤ از ہی ایز اے فادر, وہ بالکل ہڈن ہے. اور لوگ اس کو صرف ایز اے اسپورٹس, کارنر میگریگر کو دیکھ رہے ہیں, یا جس کو بھی دیکھ رہے ہیں, یعنی ایز اے اسپورٹس مین دیکھ رہے ہیں. اسٹیو جابس دیکھ لیں آپ, بل گیٹس دیکھ لیں, ان کی جو بھی ریسنٹلی ڈائیورس ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو فیملی لائف سفر کر رہی ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ کو دیکھیں, ہولسٹک لائف اسٹائل, ہر چیز میں ہی واز دا بیسٹ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو آج کل سکسیسفل لوگ رول ماڈلز ہیں, دے آر اونلی دا 1% آف سوسائٹی, یعنی دے گاٹ این ایج, دے آر لیونگ ان دا آلریڈی ڈیولپڈ کنٹریز, دے ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. بٹ آپ وسلم کمپیریزن ہی نہیں ہے. مکہ کی ان وادی میں بیوادی ان دا بیت المحرم جو بالکل بیرن تھی, اور یعنی آپ کی ہر ڈائمینشن دیکھیں, جو مائیکل ہارٹ بھی کہتا ہے نا, اور صرف مائیکل ہارٹ ہی نہیں بلکہ بہت سارے ہسٹورینز اکٹھے ہو کے انہوں نے جو بات کی, اور ایک ہی کہ, اور انہوں نے کوئی اراؤنڈ 26 ڈائمینشنز کی کہ ان ڈائمینشنز میں جو سب سے زیادہ نمبر لے جائے گا وہ بندہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے قاضی, ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ ٹو 9 wives, ایز اے لیڈر, ایز اے ملٹری جنرل, ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, ایز اے کاؤنسلر, ہر ایسپیکٹ میں دیکھا. اینڈ those non-Muslims, they were stunned to see Rasulullah on top of that. It can be argued that the Prophet ﷺ is the most documented man in history. And not just that, kuch ulama kehte hain, scholars kehte hain of seerah and history, is not only him but his companions are the most documented men in history. Kyunki hamara ek tradition hai hadith ka, biographies ka, right? Or look at any leader in the world, current leader, past leader.
اس کے بارے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں do we know much about his personal life؟ نہیں پتا ہارڈلی, بس اس کی پالیٹکس, اس کی پالیسیز. لیکن ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اینڈ صحابہ اکرام ان کے بارے میں پتا ہے, ڈیٹیلس, how he used to walk, how he used to do this and that. So میں ایڈ کروں گا ندیم بھائی کی بات میں, انہوں نے بڑے امپورٹنٹ بات کی. وہ یہ ہے کہ the way سیرہ is being taught everywhere. جیسے میرا بھی ایکسپیرینس میں آپ کو بتاؤں پرسنل, آپ تو سیرہ پڑھاتے بھی رہے ہیں الحمدللہ اسلامک اسکول میں پڑھاتا رہا, ابھی بھی سیرہ کی کلاس جو ہے وہ چل رہی ہے. آئی آلسو نوٹس کہ the reason students don't take interest in سیرہ, most of the students, وہ بیکاز نا ہم نے زیادہ نا ڈیٹس یاد کرانے پہ یا یہ کس تاریخ کو ہوا, جو انفارمیشن ہے نمبرز فگرز, اس پہ ہم نے ایکچولی نا زیادہ زور دیا شاید, اور یاد بھی کروایا اسٹوڈنٹس کو, جو کہ ایک اچھی بات ہے, اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. لیکن اوبیسلی یہ اپروچ شاید اتنا زیادہ ہم نے اڈاپٹ کی کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن وہ پریکٹیکلٹی, ایسنس کھو گئی, جو ایسنس جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی, ان کا اپنے سرونٹ کے ساتھ, ان کا سینرز کے ساتھ کیا رویہ تھا, ان کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا, وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک کہ وہ لوز ہو گیا, اور میں نے پھر اپروچ الحمدللہ تھوڑی چینج کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. میں ان سے ڈسکشنز کرتا تھا, یعنی اگر تم اس سچویشن میں ہوتے تم کیا کرتے, تو وہ بڑے اچھے اچھے آنسر دیتے تھے. جیسے میں نے کہا جی اچھا تم کہیں نئی جگہ جاتے ہو ایز اے لیڈر, تمہارے نیچے لوگ ہیں, تم سب سے پہلے ان کے لیے کیا کرو, تو بڑے اچھے جواب دیے, جی ہم ان کو بزنس کرائیں گے, ہم ان کو اکنامکلی امپاور کریں گے, ہم ان کے ایٹیکیٹس درست کریں گے. تو پھر میں نے بتایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو سب سے پہلے کمیونٹی سینٹر بنایا مسجد, اور پھر صحابہ کا کہ اب مارکیٹس کا رخ کرو. تو ایگزیکٹلی وہ ان کے آنسرس پہ ریلیٹ کر گئے, انہیں پھر ان کو احساس ہوا کہ واقعی سیکورٹی از ون آف دا بگیسٹ ایسپیکٹس کے ترقی کرنے کے لیے. تو مکہ میں سیکورٹی نہیں تھی, آپ نے مدینہ لے گئے ٹو بی, سیکورٹی کے بعد پروگریس ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نا وہ فگرز, تاریخیں, کتنے بندے تھے, وہ کتنے بندے تھے, آلدو اٹ از امپورٹنٹ, بٹ جو ایسنس ہے نا, علم کا ذریعہ خاموش بیٹھا ہے. وہ کیا خیال آپ کے اس حوالے سے؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اخی ایگزیکٹلی یہ 2 پوائنٹس جو ہیں جس پہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تفصیلی بات کی, یہی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کو نا کبھی بھی سیرت کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھ کے, آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے پڑھا نہیں گیا. جنرلی اگر آپ دیکھیں کہ سیرت کو نا عام طور پہ کانفلیٹ کیا جاتا ہے تاریخ کے ساتھ. تاریخی ایک نیریٹو اگر آپ نے پڑھنا ہے, کتاب پڑھنی ہے, ڈیٹس پڑھنی ہے, ایسی تفاصیل پڑھنی ہے, تو آپ کو ایک مونوٹنس انداز کے اندر آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیے جاتے ہیں, جو ویکیپیڈیا پہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں, جو آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں. عام طور پہ اس طریقے سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے, جبکہ اصل میں سیرت کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جو ہے اسوہ بنانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہولسٹک پکچر نظر آنا. یہی فرق ہے سیرت پہ اور حدیث میں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیگمنٹس کو ذکر کرتی ہے, سیرت انہی سیگمنٹس کو ایک پزل, ایک پورے آپ کی پزل بنا کے اس کی ایک پوری ہولسٹک ویو دیتی ہے. اور پھر ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے اسپیسیفکلی آپ جو ہے نا فقہ ڈرائیو کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ڈرائیو کرتے ہیں, اور پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک ہولسٹک ماڈل سے ایک چیز ڈرائیو کرتے ہیں. دونوں کے اندر فوائد ہیں. اس حوالے سے بہت کم علماء نے کام کیا ہے. خاص طور پہ میں 3 بڑے نام لوں گا آپ کے سامنے. 3 کتابیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں جو انہوں نے خاص طور پہ موجودہ دور میں لکھی گئیں اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک تو کتاب ہے جو شیخ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے السیرۃ النبویہ. اس کے اندر انہوں نے تاریخ یعنی سیرت کو ایک فقہی انداز میں پیش کیا, اگرچہ اس کا نام فقہ السیرہ نہیں رکھا. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے دکتور محمد سعید رمضان بھوتی, فقہی انداز میں اس کو وضاحت کرتا ہوں. وہی دکتور محمد سعید رمضان بھوتی کی کتاب ہے فقہ السیرہ کے نام سے. انہوں نے کہا کہ سیرت ایک صرف تاریخی نیریٹو نہیں ہے, ایک بیانیہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر سے لیسنز ہیں. ایک ایک لیسن کو انالائز کیا جائے, سمجھا جائے, اس کو ریلیٹ کیا جائے ریئل لائف کے ساتھ, اور آج کل کے مسائل کے مطابق اس کو کنٹیکسچولائز کیا جائے, دیکھا جائے کہ آج کل کے مسائل کے اندر ہمیں کیا رہنمائی سے ملتی ہے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد الغزالی ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ کے نام سے, جس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اور میں آپ کو سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ گوگل کریں, آپ کو مل جائے گی PDF میں. بہت اچھی کتاب ہے. کیا نام ہے اس کا؟ فقہ السیرہ, فقہ السیرہ. تو اس کے اندر بھی انہوں نے ایک ایک انسیڈنٹ کو پکڑا ہے, اس کو کھولا ہے, اس کو ریلیٹ کیا ہے, اس کو انالائز کیا ہے,
اس کے حوالے سے ڈسکشنز آج کل کی لائف کے ساتھ اس کے کیا کیا ریلیونس ہے اس کو ڈسکس کیا انہوں نے. یعنی وائی کو ڈسکس کیا کہ اس لائف کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ کیف کان ھذا من اسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول کے اسوہ کو ریلیٹیبل انداز میں پیش کرنا, اصل میں وہ اصل مقصد تھا سیرہ کا, جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ میں, جو حدیث سے فرق ہے. حدیث میں ایک مسئلہ آپ ایک مسئلہ پکڑتے ہیں, اس میں آپ کو 10-15 لیسنز مل جاتے ہیں, وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک میں ایک اس کے اندر باؤنڈری کے اندر رہ کے. تو میں سمجھتا ہوں پہلا مسئلہ تو یہ ہے ریلیٹیبلٹی کا, اور اس کو اس طریقے سے ریزالو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز یہ ریلیونٹ ہے وتھ سبجیکٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس ایوری. دیکھیں اللہ کے رسول کی ایک زندگی ہے, اب ہر دور کے اندر آپ کی زندگی سے اس کو کس طرح ریلیٹ کرنا, یہ ہر دور کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے لیسنز ڈیرائیو کریں. بجائے یہ کہ آپ کہیں جی آج سے کوئی 1300 سال پہلے ایک عالم نے فقہ سیرہ کی کتاب مثال کے طور پر لکھ دی, مثال ہے ہائپوتھیٹیکلی تھنکنگ, تو اب آپ کہیں جی وہ انہوں نے اپنے لائف کے مطابق تو اس کو ریلیٹ کر دیا, لیکن آپ نے کس طرح اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کیا, اس کے لیے آپ کو لکھنا ہے. دیکھیں ہمارے علماء نے یہی کام کیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کی کتاب وہ کمپائلیشن ویسے دیتے تھے مختلف انداز سے نا. امام احمد نے کس طریقے سے مسند امام احمد کس طرح لکھی گئی, روات ہیں صحابہ کے نام کے مطابق احادیث جو ہیں اکٹھی کر دی گئی, دیٹس اٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے کیا کیا. امام بخاری نے بھی حدیثیں اکٹھی کی, لیکن امام بخاری نے اس کو ہر اپنے دور کے مسئلے اس سے حل کیے, ہیڈنگ لگائی اور حدیثیں ذکر کی. عقیدے کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں, فقہ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں, اختلافات حل کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ حدیث کے حصے سے. اسی طریقے سے ہر دور کے علماء کو چاہیے کہ وہ سیرت کو رکھیں سامنے, اپنے دور کے مسئلے رکھیں, اس کو ریلیٹ کرتے رہیں کہ آج کل کے دور کے مسئلوں کا حل یہ ہے, اس سے اگلی جنریشن میں اگلے علماء اس کو لکھیں. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسلٹی ہے کہ ہر دور کے ساتھ ٹائم ریلیونٹ ہوگی, لیکن وہ ریلیونس کس نے کریٹ کرنا ہے, علماء نے کرنا. ایک تو یہ چیز ایک فقہ سیرہ آپ نے مینشن کی نا, ایک اور بڑا خوبصورت ایسپیکٹ ہے سیرہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا, اس کو بھی ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ دلائل النبوہ, کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جب پتہ لگے نا آپ کو کہ وائی عربیہ, جیسے یہ کویسچن ہے کہ وائی اللہ چوز عربیہ, اس کو اینالائز کریں. رومن پاور وہاں پہ سپر پاور تھی, سیسنیڈ امپائر تھا, وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز عربیہ. اخی آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ ایک بیسکلی عام طور پہ دعویٰ کے پرسپیکٹیو سے زیادہ جو بات ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ وائی, میں کہتا ہوں وائی سے بھی اوپر ایک ورلڈ ہے پوری کمپریہنسونیس جو سیرہ کی ہے. بہت براڈر ایک اسپیکٹرم ہے جو, یعنی بلکہ میں کہوں گا ایک باؤنڈری ہے بہت بڑی, اس کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو آج کل کے دور کے جو ہے ملٹری کے مسائل آپ اس سے حل کر سکتے ہیں, آج کل کے دور کے زکوٰۃ کے اور اس طرح کے بڑے مسئلے آپ حل کر سکتے ہیں. تو ایک تو چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیٹیبلٹی کا جو مسئلہ ہے نا, یہ ہمیں حل اس طرح کرنا چاہیے, اور علماء نے کیا بھی ہے کچھ حد تک, لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک انفنسی میں ہے, یہ پورا یہ ہے اس انداز سے لکھنا. سنس ٹائمز ہیو چینجڈ, جی, تو آج کل کے دور کے حساب سے یعنی اللہ کے نبی کس طرح ڈسٹریکشنز کو وہ